اور پھر جو بات اس وقت ہماری گفتگو میں ہے کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی، تو ایک طبقہ فوراً بولے گا، فوراً موقع ملے گا اسے کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ہی تو کہہ رہے تھے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ نہیں ہوئی ابھی، اور وہ ولادت سے ظہور سے 40 سال پہلے ان کی ولادت ہوگی اور 40 سال کے بعد ظہور کر لیں گے۔ تو یہاں 40 کی جو تعداد ہے اس میں خاص تاثیر ہے۔ نبی مکرم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ بے شک حضرت موسیٰ کا 40 کا ایک عدد ان کی جو غیبت کا ہے وہ 40 کا کی تعداد ہے۔ 40 سال کی جو عمر حضرت کی ہوگی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب اس کا لازم نہیں ہے کہ ان کی ولادت 40 سال پہلے ہی ہوئی ہوگی تو 40 سال کی عمر میں ان کی ظہور ہو گیا۔ صحیح۔ ہم اگر اپنے چہرے پر بھی غور کر لیں تو اگر ہم میں سے کوئی 70 سال کا ہے، ہم میں سے کوئی مثلاً 40 سال کا ہے، ہم میں سے کوئی مثلاً 50 سال کا ہے، تو جب 50 سال پہلے ہم دنیا میں آئے تھے تو اس جہان سے یعنی ماں کے شکم سے ہم سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھموں کے بال بھی ماں کے شکم سے ہی لائے تھے۔ لیکن اگر 40 سالوں میں ہم نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے ہمارے بال۔ لیکن آج تک ہم نے بھموں کے بال نہیں کاٹے، پلکوں کے بال نہیں کاٹے۔ اللہ ایک کی عمر کو بڑھا رہا ہے اور اللہ ہی بڑھا رہا ہے، اور ایک کی عمر کو اللہ نے روکا ہوا ہے اور اللہ ہی روک رہا ہے۔ ہم غذا جو لے رہے ہیں، جو ہم توانائیاں لے رہے ہیں اپنے بدن کے لیے، وہ سب ایک جیسی ہیں۔ اسی پانی سے سر کے بال بھی بڑھ رہے ہیں پینے سے، اسی سیب سے، اسی غذا سے، اسی روٹی سے سر کے بال بھی توانائی پا کر بڑھ رہے ہیں، اور اسی پانی سے بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی توانائی لے رہے ہیں، لیکن وہ رکے ہوئے ہیں اپنی ایک جگہ کے اوپر اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو کسی کی عمر کو بڑھا دے اور چاہے تو کسی کی عمر کو روک دے۔ عمر ان کی بھی 1150 سال کی ہے مگر 40 سال کے اوپر رکی ہوئی ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے جب آپ ظہور فرمائیں گے، جیسے پیغمبر اکرم 40 سال کے تھے جب آپ نے اعلان